ہر طرف ہر انسان کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاریاں کر لیجئے۔ رمضان المبارک کی تیاری آخر ہے کیا؟ رمضان شروع ہو جائیں گے، سب لوگ سحری کھائیں گے، دن میں سوئیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، شام کو افطار کر لیں گے۔ آپ سبھی سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کی تیاری یہی ہے؟ نئے کپڑے سلوانا، سحری کھانا، افطار کرنا، فروٹس خریدنا، دیکھنا کہ کہاں کہاں اچھی اچھی کھجوریں ہیں۔ دوستو، قطعی یہ رمضان المبارک کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ان سب لوگوں کو تلاش کریں جو غریب ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، مفلس ہوں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے اچھے اچھے کپڑے نہ ہوں، ان سب لوگوں کی تلاش کریں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رمضان المبارک میں ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی کئی گنا اجر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری برائیوں میں بھی اسی طریقے سے اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم برائیوں کو جہاں چھوڑ رہے ہیں تو ایسے نیک عمل کریں جن سے غریبوں کے، مفلسوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ بھوکے رہ لیے، ہم پیاسے رہ لیے، اور دوسروں میں نام ہمارا چلا گیا کہ یہ شخص روزے دار ہے، یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کریں۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے، ایک دوسرے کی باتیں کرنے سے، برائیاں کرنے سے پرہیز کریں، تب ہمارا روزہ قابل قبول ہوگا۔ ورنہ بھوکے پیاسے رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ جھوٹ کو چھوڑ کر کے، غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں چھوڑ کر کے پھر بھوکے رہنا اور دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرنا، اپنی بھوک پیاس کو اللہ سے لو لگانا، غریبوں، مفلسوں اور یتیموں کی مدد کرنا، ان کی تلاش کرنا کہ کس کس جگہ پر کون سب سے زیادہ غریب ہے، کس کے لیے میں عید سے پہلے اس کی ڈریس تیار کرا کے دے دوں، اس کے کپڑے تیار کرا کے دے دوں، کون ایسا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہیں، اس کو جوتے چپل کا انتظام کرا دوں، کون ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس سحری کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے بھی روٹی نہیں ہے، کس کے پاس دودھ کا انتظام نہیں ہے، اور کس کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجوریں اور جو دوسرے فروٹس ہم کھاتے ہیں کس کے پاس نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کی بھی تلاش میں رہیں، اور ساتھ میں یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے رمضان المبارک کا جو حق تھا وہ ادا کیا، اور اللہ بھی پھر خوش ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں ہم سبھی کو سرخ روئی حاصل ہوگی۔